نہیں رہی تھی. حضور طبیعت بہلانے کے لیے سوچا چل کے نماز بنے تھے. یہاں جو جس قسم کے ٹیچر بٹھا دیے گئے ہیں نا، وہ میرے ان معصوم بچوں کے ذہنوں کو جو خراب کرتے ہیں. اللہ بات پتہ نہیں صحیح بوڑھے پر تھی کیسے چیتا خراب تھی کیسے کیا گال کریں دے بیٹھا ہم ہیں. ہاں مدینے پہ بھوک کا راج ہے. حضور یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب طبیعت بے چین ہو جائے نا کسی بات سے تو آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا تو ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹہلنے لگتا ہے، کبھی بستر پہ لیٹ جاتا ہے، کبھی کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہے، اپنے آپ کو بہلاتے. عرض کی آقا بہت بے چینی تھی، سوچا کہ چل کچھ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو بہلائیں تو صحیح کسی طریقے سے. حضور نے فرمایا مجھے بھی بہت دن ہو گئے کوئی چیز نہیں کھائی. یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گزر ہوا. انہوں نے سارا جب قصہ سنا، ان کے گھر میں ایک بکری کا بچہ سا چھوٹا سا، اسی وقت گئے اس کو ذبح کیا، اس کا کھانا تیار کرایا. حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ بھی تشریف لائیں، ابو بکر عمر بھی آئیں اور بھی صحابہ آئیں. حضور میرے گھر چل کے کھانا سنا. حضور گھر تشریف لے گئے. حضور نے اس بکری کے بچے کے گوشت میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا، ایک روٹی پہ رکھا اور فرمایا ابو ایوب سب سے پہلے جا کر یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ کہ فاطمہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے. اے صاحب اولاد تو بھوکا رہ جائے گا لیکن اولاد کو بھوکا نہیں رکھ سکتا. مدینے پہ بھوک کا راج ہے. صحابہ کرام بھوک سے مچل رہے ہیں. حضور نے نماز فجر ادا کی، صحابہ کھڑے ہو گئے، آقا بھوک سے بہت تنگ ہے، حضور ہمارے حال پہ کچھ کرم کیجیے گا. حضور نے فرمایا تمہاری مرغوب ترین غذا کھجور ہے، کوئی جگہ تیار کرو کھجوروں کے باغ کے لیے، کھجوروں کی گٹھلیاں تلاش کرو، سارے دن میں یہ کام کرو، عشاء کے بعد جاؤں گا کھجوروں کا باغ لگاؤں گا، اگلی صبح کو باغ تیار ہوگا، رج کے کھانا. اللہ. صحابہ کرام لگ گئے باغ جگہ کی تیاری میں، کوئی گٹھلیاں تلاش کر رہے ہیں کسی. یہ دونوں بدبخت جو یہ نوجوان لڑکے جو انہوں نے سنا نا فوراً بھاگے اپنے گھروں اور جا کے پریشان ہو گئے تھے اور جا کے اپنے گرگوں کو جمع کیا اور بتایا یار یہ بات ہوئی ہے. وہ سب کے سب پریشان. مجھے اتنا بتا دو یہ کیوں پریشان ہوئے تھے؟ ابو جہل کیوں نہیں پریشان ہوا تھا؟ اس نے ایک منٹ میں کہا یہ جادوگر. یہ کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ یہ اس لیے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کا تعلق تھا یہودیت کے ساتھ. یہودی وہ ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا امتی کہتے ہیں. وہ جانتے ہیں نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے. جو نبوت اور رسالت کو جانتا ہے اس کا سوچنے کا انداز اور تھا، جو بت پرست تھا اس کا سوچنے کا انداز اور تھا. منافقوں کے 72 فرقے، اے قوم مسلم تیرا کوئی فرقہ نہیں، تمہارا کوئی فرقہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم جرگہ بیٹھ گیا سوچیں. انہوں نے کہا بھی بتاؤ مسلمانوں کے نبی نے لفظ کیا کہا؟ بہت سے یہودی تو ایمان بھی لے آئے تھے لیکن بہت سے نہیں لائے تھے. کیوں نہیں لائے تھے ایمان؟ وجہ کیا بنی تھی اس کی؟ عزیزان محترم اس کی بڑی وجہ وہ بغض تھا، وہ عداوت تھی جو ان کے دلوں میں بیٹھی تھی. اور وہ بغض اور عداوت کیا تھی؟ ہائے نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو ہاشم میں کیوں چلی گئی؟ یہ بغض تھا ان کے دلوں میں، یہ عداوت تھی جس کی وجہ سے وہ حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے لیکن جانتے تھے کہ نبوت ہے کیا. جانتے. ان کا لفظ کیا کہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا جگہ تیار کرو، کھجور کی گٹھلیاں تلاش کرو، میں جاؤں گا کھجور کی گٹھلیاں بیجوں گا صبح کو. ان کا بس اب یہ جو سنا ان کا اب بات بن گئی ہماری. انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے نا کھجور کی گٹھلیاں تلاش کرو.
تو درخت تو گٹھلی سے ہی پیدا ہوگا، تو تم دونوں تو ساتھ ملے وہ ہو۔ جب وہ جائیں گے، جب وہ گٹھلیاں بیجیں گے، تم دیکھ رہے ہوگے جہاں جہاں بھی گٹھلی بیجی ہوگی ہر جگہ سے جا کے گٹھلی نکال لینا، نہ گٹھلی ہوگی نہ باغ ہوگا۔ مسلمان خود کہیں گے ہمارا نبی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ چنانچہ یہی کچھ ہوا، حضور نے نماز عشاء ادا کی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جگہ بھی تیار ہو گئی، حضور کھجور کی گٹھلیاں بھی تلاش کر دی، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا چلو چل کے باغ لگاتے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، میرے آقا نے اپنی مبارک انگلیوں سے ایک ایک گٹھلی زمین میں دبائی، مٹی ڈالی، پانی دیا، حضور نے دعا فرمائی، حضور نے فرمایا صبح باغ تیار ہوگا۔ حضور یہ کہتے ہوئے چلے، حضور آگے آگے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے، ان دونوں کے قدم آہستہ آہستہ ہولے ہولے، صحابہ آگے نکل گئے، حضور آگے نکل گئے۔ یہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پلٹے، جہاں حضور نے گٹھلی بیجی تھی انہوں نے ہر گڑھے سے جا کے گٹھلی نکالی، اپنی جیب میں ڈالی اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ کیوں اتنی دقتیں برداشت کر رہے ہیں کہ گٹھلیاں نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اتنی دقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ صبح کو کہہ دیتے نا جادوگر ہے، لیکن نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ جانتے تھے نبوت کیا ہوتی۔ اللہ صبح کو پھر حاضر، حضور نے نماز فجر ادا کی، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا وہ رات باغ لگایا تھا، حضور کیا بنا ہمارے باغ کا؟ حضور نے فرمایا باغ تیار ہے، باغ۔ اب یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے دوسرے کو کیا آدھے بیٹھے ہوئے، گٹکاں تو تیرے کھیسے چننا بابا، گٹکاں تو میرے کھیسے چن، پر یہ تو سونی نہ جی زبانی تو لفظ کرے نکلتے کھڑے، آدھے بیٹھے باغ تیار ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے، حضور مسجد سے باہر آئے، چلے ابھی دور ہیں تو دور سے لہلہاتا ہوا باغ نظر۔ حضور باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں پکے تیار ہیں۔ حضور نے ایک خوشہ توڑا کھجور کا، حضور نے ہر صحابی کو ایک ایک کھجور دی، حضور نے ان دونوں کو بھی دی۔ صحابہ کرام کھجور کی کھجور منہ میں رکھ کے چباتے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ، فرمایا گٹھلیاں تو اس کی جیب میں پڑی ہیں، گٹھلی کہاں سے آئے گی؟ عزیزان محترم، اللہ اکبر، خدا کے لیے منافقوں کے فرق کو سمجھو۔ اے قوم مسلم تیرے اندر کوئی فرق نہیں۔ اللہ، یہ منافق کیسے بدبخت۔ قرآن حکیم کے اندر اچھا اب ایک اور تھوڑا سا سوال کر لوں، وقت تو کافی ہو گیا یار، میں کوئی سویرے بننا ہے اصل ڈیرہ غازی خان جانا ہے، لیکن بہرحال چلو زندگی پتہ نہیں، میں اس لیے بولتا ہوں مجھے کوئی تقریر وقریر نہیں آتی، میں ایمانداری سے صرف اس لیے بولتا ہوں شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ منافق اور مومن کا فرق بتا دو بس۔ منافق یہ میں نے سب کچھ آپ کو بتایا، مجھے صرف یہ بتا دو منافق اور مومن کا فرق کیا ہے۔ چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آسان ترین لفظوں میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں، مشرک وہ ہے جو نبیوں کو خدا کا بیٹا بنا دے یا بتوں کو خدا بنا کے ان کی پوجا شروع کر دے یا کسی اور چیز کو خدا بنا کے پرستی شروع کر دے، وہ مشرک ہے۔ اور منافق وہ ہے جو نبیوں کی شان کو گھٹانے کی فکر میں لگا رہے۔ یاد رکھنا، جو نبوت کی شان کو گھٹانے کی فکر میں لگا رہے وہ منافق ہے۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو نبوت کی اس شان کو جانتا ہو
جو اللہ نے نبوت اور رسالت کی شان بنائی ہے۔ اور نبوت و رسالت کی شان کیا بنائی؟ وہ اللہ نے ایک ہی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ ارے کتنی تھوڑی سی دیر کے اندر لیلن دو زبریں ڈال دی، تنوین کی، تنوین تنکیر کی، دو زبریں ڈال دی تھوڑے سے حصے کے اندر۔ یہ میرا نبی وہ ہے، یہ رسالت وہ ہے، یہ نبوت وہ ہے کہ تھوڑے سے حصے کے اندر یہ میرا نبی مدینے سے نکل کے لا بقا تک پہنچتا ہے۔ اور کتنی تھوڑی سی دیر کے اندر، اللہ اکبر۔ جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے واپسی تک اس بستر کی گرمی تھی یا ختم ہو گئی تھی؟ جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی بہ رہا تھا یا بہ کے ختم ہو گیا تھا؟ جس دروازے سے گزر کے گئے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اور سونا سفر کتنا ہے، کتنا سفر تھا، کون سا جیٹ سیارہ تھا؟ اگر جیٹ سیارے بھی ہوں خدا کی قسم، آواز سے بھی تیز رفتار سیارے، اگر روشنی کی رفتار سے بھی تیز رفتار براق، اللہ، ایک ہوتی ہے برق اور ایک ہوتا ہے براق۔ اگر برق کی رفتار سے بھی چلیں، برق کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا سفر اگر طے کرے ایک سیکنڈ میں، تو ایمان سے بتاؤ ایک سال میں کتنا سفر طے ہوگا؟ آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، لیکن وہ سفر اس سے بھی کہیں آگے، اس سے بھی کہیں آگے۔ اتنے طویل سفر کے لیے اللہ فرما رہا ہے لیلن، آؤ میرے نبی کی طاقت دیکھو، نبوت اور رسالت کی قوت دیکھو کہ اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر یہ کروڑوں نوری سال کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ دیکھو، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، بستر کی گرمی موجود ہے۔ یہ کتنا بڑا نبی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہاں بھی وہی دو زبریں ڈال دی۔ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے، خدا کی قسم کائنات میں اس کی بڑائی کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ معراج کی محفل بنانے والوں، معراج یہ ہے اپنے نبی کی عظمتوں کو سمجھو۔ جی ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، لیکن اب تو مر گئے نا، پاگل کے بچے۔ آخری بات 2-3 منٹ میں آپ کے ذہن سے صرف یہ خلیج نکالتا جاؤں۔ جب کسی کے اوپر بھی قانون موت طاری ہوتا ہے، جب کسی پر بھی قانون موت طاری ہوتا ہے، ظاہر ہے دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، یا اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب کوئی نیک مرتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر کے کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ اعلیٰ علیین، اعلیٰ علیین۔ اعلیٰ علیین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے جسم سے زیادہ بہتر مقام پہ رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ علیین۔ بد مرتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر کے کہاں رکھا جاتا ہے؟ مقام سجین، یعنی مطلب کیا ہے؟ اس کے جسم سے زیادہ بدتر مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ میرا قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اے اسرائیل، جب نیک کی روح کو قبض کرو تو پھر اس کے جسم سے زیادہ افضل مقام پر اعلیٰ علیین میں پہنچانا، بد کی روح کو قبض کرو تو مقام سجین میں پہنچا دو۔ میرے آقا کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، حضرت اسرائیل لے کے چلے ہیں
مصطفیٰ کے جسم سے زیادہ بہتر مقام کون سا ہے؟ ساری خدائی میں پھرتے رہے، آسمانوں میں پھرتے رہے، جنت تک پہنچے تو ندا آئی، اے اسرائیل مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی گئی ہوئی۔ عرش الہی سے ندا آئی، اسرائیل مصطفیٰ نے شب معراج اپنے قدموں سے پامال کی۔ جب اس کی خدائی میں کوئی مقام ایسا نہ مل سکا جو مصطفیٰ کے جسم سے زیادہ افضل مقام ہوتا، تو پہنچے رب کی بارگاہ میں، رب کریم میں تو تیرے حکم کا پابند ہوں، تیرا حکم یہ ہے کہ جہاں سے روح قبض کی جائے اس سے زیادہ بہتر مقام پہ رکھا جائے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے جسم سے زیادہ مقام، بہتر مقام تیری پوری خدائی میں مجھے نہیں مل سکا، کہاں رکھوں اس روح کو؟ ارشاد ہوا اسرائیل مصطفیٰ سے زیادہ بہتر چیز تو کوئی بنائی نہیں، لہذا ایسا کرو اس روح کو جہاں سے قبض کیا تھا دوبارہ، جہاں سے قبض کیا تھا اس روح کو دوبارہ وہیں رکھ دو، کوئی بہکا نہ دے پھر آ کے، ہیں تو ایسی لوگ جب دوبارہ وہیں رکھنی تھی تو پھر نکالی کیوں گئی تھی؟ جب دوبارہ وہیں رکھنی تھی، آپ سوچئے نا کیا باتیں کرتے ہیں، جب دوبارہ وہیں رکھنی تھی تو پھر قبض روح کیوں کی تھی؟ پاگل کے بچے ذرا عقل سے بیٹھ، قبض روح کیوں ہوئی تھی؟ قبض روح اس لیے ہوئی تھی کہ یہ بتانا تھا میں معبود ہوں، محمد عبد ہے، اور نکال کے دوبارہ وہی رکھیں گے لیکن نکالیں گے ضرور تاکہ پتہ چل جائے میں معبود ہوں اور محمد عبد ہے۔ یہ معبود اور عبد کا فرق بتانے کے لیے، لیکن آج تم نے اسی فرق کو خراب کیا ہے۔ حضور کا نام چومتے ہو؟ التجا کر رہا ہوں، چوما کر، یہ بدعت ہے۔ زمانہ طالب علم جامعہ اسلامی بہاولپور میں پڑھ رہے ہیں، اب بس درس حدیث دے رہے ہیں، حضور کا نام آیا، ہم نے چوم، ایک صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، کاظمی صاحب ایک سوال ہے، دیکھیے کیا سوال ہے، کاظمی صاحب آپ یہ محمد کے نام کو چومتے ہو، آپ اللہ کے نام کو نہیں چومتے، آپ محمد کے نام کو چومتے ہو، آپ اللہ کے نام کو کیوں نہیں چومتے؟ حضرت صاحب مسکرائے، فرمایا تجھے اللہ سے بہت پیار ہے نا، بہت محبت ہے نا، اللہ اکبر، تیرا مولوی بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ، تو تم اللہ کے نام کو چوم دیا کر۔ آپ کا افسوس ہی ہے نہ تم اللہ کے نام کو چومو نہ تم محمد کے نام کو چومو، تم تو ایک ہی دھندے پہ لگے کھڑے ہو، اعتراض بازیوں کے، تم تو اسی دھندے پہ لگے کھڑے، اور جب تو نے یہ اعتراض کیا ہے تو اس کا بھی تجھے جواب دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ بتا بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ وہ سوچتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یہ تو بے وقوفوں والا سوال ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا اس میں کیا بے وقوفوں والی بات ہے؟ یہ کمال ہے، بریانی کھانے کی چیز ہے، کرتا پہننے کی چیز ہے، اب آپ کھانے کی چیز کا مقابلہ پہننے کی چیز سے کرو تو یہ بے وقوفی نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہم تو بڑے بڑے بے وقوف ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہر فن مولا ہیں، کوئی بات نہیں، کھانے کی چیز کا مقابلہ پہننے کی چیز سے کر لو، کیا عرض ہو گیا؟ اور پھر حضرت کہنے کا کمال ہے جی، آپ اتنے بڑی عالم ہو اور آپ کو اصول کا پتہ نہیں۔ فرمایا کون سا اصول بھائی؟ آپ کو نہیں پتا؟ ان کو مجھے تو نہیں پتا، تو بتا کون سا اصول؟ یہ اصول یہ ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے ہم جنس میں ہوتا ہے،
مقابلہ جب بھی ہوتا ہے ہم جنس میں ہوتا ہے. کھانے کی چیز کا مقابلہ کھانے کی چیز سے، پینے کی چیز کا مقابلہ پینے کی چیز سے، پہننے کی چیز کا مقابلہ پہننے کی چیز سے، کیونکہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے ہم جنس میں ہوتا ہے. حضرت صاحب مسکرائے، فرمایا تیرے سوال کا جواب مل گیا. سوچتا رہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا. فرمایا گدھا تو خود ہے، بے وقوف تو خود ہے، ہمیں کہتا ہے بے وقوفوں والے سوال کرتے ہو. ارے ابھی تو نے سوال بھی تیرا تھا، جواب بھی تیرا تھا، تو نے مقابلہ کیا اللہ کا اور محمد کا، اور کہتا ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوگا ہم جنس میں ہوگا. یہ بتا دے کہ کیا اللہ اور محمد کیا ایک جنس سے ہے؟ کیا اللہ اور محمد ایک جنس ہے؟ ارے اللہ معبود ہے، محمد عبد ہے. اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے. خالق کا مقابلہ مخلوق سے نہیں ہو سکتا، معبود کا مقابلہ عبد سے نہیں ہو سکتا. اپنا سوال درست کر، تیرا تو سوال ہی بے وقوفوں والا ہے. اور پھر یہ سوال کرتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے دیکھتے ہیں کیڑا کیڑا ہے جڑا بے وقوف ہے، ان کو پھنساؤ. جڑا عقل والا ہو سی نا وہ تو نہ پھنسی. ایمانداری سے مجھے خود یاد ہے حضرت ایک دفعہ ایسی ایک مولانا بڑا ذکر بڑے وہ جوش میں تقریر کر رہے تھے. یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بیمار ہیں تو پھوکے لگوا رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، ان کو بتاؤ شفا اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں پیروں کے پاس؟ ایک 7ویں کلاس کا لڑکا بیٹھا ہوتا، 7ویں کلاس وہیں کھڑا ہوا. اس نے کہا مولوی صاحب ہم تو پیروں کے پاس جاتے ہیں، تم بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مولوی صاحب تقریر چھوڑ کے اسی وہ بھاگ گیا تھا. اس سوال کا ایک 7ویں کلاس کے بچے کا جواب نہیں تھا اس کے پاس. پھنستے تو ہم خود ہیں. جب ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہوتی تو پھر پھنستے ہیں. عقل سے ہو، خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہمارے 7ویں کلاس کے بچے کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، محمد عبد ہے، اللہ معبود ہے. معبود اور عبد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت صاحب نے فرمایا اگر سوال کرنا ہے تو یہ سوال کر جو عقل والا سوال ہو، جو سمجھ والا سوال ہو. یہ سوال کر آپ محمد کے نام کو چومتے ہو، آپ کسی اور نبی اور رسول کے نام کو کیوں نہیں چومتے؟ کیونکہ محمد بھی مخلوق اور نبی اور رسول بھی مخلوق. یہ سوال تیرا بنتا ہے. اور جب تو یہ سوال کرے گا نا تو پھر میں تجھے جواب دوں گا کہ ہم محمد کے نام کو کیوں چومتے ہیں. ہم اس لیے چومتے ہیں کہ محمد وہ نبی ہے، وہ رسول ہے کہ جبرائیل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جبرائیل پیچھے رہ جاتا ہے، محمد آگے نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.